الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، دین اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب میں والدین کا مرتبہ بہت بلند رکھا گیا ہے اور ان کو عزت و احترام دینے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پیارے دوستو، معاشرے میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرنے جیسا سنگین جرم بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو کہ اپنی ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جسے سن کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ سو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ والدین کے بنا گھر کسی ویرانے سے کم نہیں ہوتا۔ والدین میں ایک ماں اور دوسرا باپ، یہ دونوں ہی اپنی اولاد کی بہتر پرورش کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ان کی ناراضگی، اذیت اور رنجش کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایک مرتبہ والدین کا مقام سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے آگے نہ چلا کرو، ان سے پہلے نہ بیٹھا کرو، انہیں نام لے کر نہ بلایا کرو اور انہیں لان تان نہ کیا کرو۔ پیارے دوستو، ان خوبصورت باتوں میں کسی بھی نیک اولاد کے لیے ہزاروں پہلو اور ڈھیروں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ خصوصاً والد کے احسانات اولاد پر اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم بعض لفظوں میں احسانات سمجھتے ہیں۔ نافرمان اولاد کی طرف سے ایک اچھی پرورش اور نگہداشت کے اس عمل کو والدین کا فرض کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ نے میری پرورش کی ہے تو مجھے اچھا پڑھایا لکھایا ہے تو یہ کوئی مجھ پہ احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو ان کا فرض تھا۔ اس الفاظ کو جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں استعمال کیا، انہیں یہی الفاظ اپنی ہی اولاد سے زندگی میں سننے کو ضرور مل جاتے ہیں۔ دین اسلام میں ماں باپ کے مرتبے کو بہت بار اجاگر کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تاہم اس کے باوجود بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں جس میں ایک نوجوان نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی، جس پر اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ پیارے دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ شری لنکا میں ایک جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ایک نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں رہتے تھے۔ یہ نوجوان ایک لکڑہارا تھا اور قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کو پوری بستی کے لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ اپنی بوڑھی والدہ پر تشدد کیا کرتا تھا، لیکن کبھی اس کی ماں نے اپنے بارے میں شکوہ تک نہیں کیا۔ تاہم ایک دن اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کو گالی گلوچ کیا، تشدد کر کے لہو لہان کر دیا۔ گھر کے قریب رہنے والے لوگوں نے اس نوجوان کو برا بھلا کہا اور وہ غصے کے عالم میں جنگل کی طرف کو چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ موت اس کے جانب بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا اژدہا درخت کے جھنڈ سے نکل کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان پر اس اژدہا نے حملہ کر دیا اور اسے سالم ہی نگل لیا۔ دوسری طرف جب بہت دیر تک وہ لکڑہارا اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کی ماں پریشان ہو گئی اور چند لوگوں کو ساتھ لے کر وہ جنگل کی طرف اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ گھنے جنگل کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ کو دیکھا جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس لکڑہارے کا کلہاڑا اور دیگر جو اوزار بھی اسی سانپ کے پاس موجود تھے، جسے دیکھنے کے بعد لوگ یہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو اس سانپ نے نگل لیا ہے۔ پورے گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان کو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ سزا ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔
پیارے دوستو، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت سیدنا ابو حاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے کچھ دور 2 جھونپڑیاں نظر آئی۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت، ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، کیا مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسا کچھ بھی چیز نہیں جس سے آپ کی ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور موجود ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے۔ میں نے کہا کہ پھر تم لوگ اس ویران جنگل میں کیسے گزر بسر کرتے ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ پر رات کو ٹھہر گیا۔ اب آدھی رات کا وقت ہوا تو مجھے اچانک ایک طرف سے گدھے کے رینگنے کی آواز آنے لگی۔ صبح تک مجھے وہ آواز سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اس آواز کی جانب رخ کیا جس نے مجھے ساری رات سونے تک نہیں دیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ساری رات یہاں سے چیخیں آتی رہی۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا قبر تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹ کی جانب سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر اس گدھے اور قبر کے بارے میں پوچھا تو وہ دونوں کہنے لگی کہ اگر تم اس بارے میں نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ مہربانی کر کر مجھے اس سارے واقعے کی تفصیل بتائیے گا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اچھا، اگر تم جاننا ہی چاہتی ہو تو سنو، وہ جو گدھا تم نے قبر کے اندر دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بوڑھیا کا بیٹا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھا دیا۔ میرا یہ شوہر اپنی والدہ کا بہت نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں باپ کا نافرمان کوئی بھی شخص اس دنیا میں پہلے نہیں دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں کسی بری بات سے اسے منع کرتی تو وہ اسے بد کلامی کرتا اور کہتا کہ دفع ہو جاؤ، کیا گدھے کی طرح ہر وقت چیخو پکار کرتی رہتی ہو، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار پیاری ماں نے تنگ آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کو دفن کر دیا، اور پاک پروردگار اللہ عز و جل کی قسم کہ جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مقیم بنا دیا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھا کہنے والا اب یہ روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ پیارے دوستو، کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی ماں کی بے قدری کرے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی ایسا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ زمانے کے لیے عبرتناک ہوتا ہے تاکہ گناہ کرنے والے ان سے سبق سیکھیں اور توبہ کی طرف مائل ہو سکیں۔ دین اسلام میں والدین کی عزت و قدر کے بارے میں بتا دیا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ بہت بلند رکھا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما رہا۔ اس حوالے سے پیارے دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔